الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جماعت کے وقت میں انشاءاللہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے تقریباً۔ جمعے کے بیانات میں ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے قصص الانبیاء کا، اس لیے میں نے آج الگ کوئی موضوع نہیں رکھا، اس لیے کہ اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں میں۔
پہلے بھی بہت دیر ہو گئی ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں یہاں نہیں تھا، اس لیے پھر ناغہ ہوا تو چلیں گزشتہ جمعہ جو رہ گیا اس کو میرا ارادہ تھا میں آج اس کو پورا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ جب تک قصص الانبیاء پورا نہ ہو جائے کوئی اور موضوع میں نہیں چلاؤں گا، الا کہ اگر کوئی مجبوری ہوئی تو. بڑا لمبا سفر ہے. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے سن 2014 تھی جب عید الفطر کے بعد میں پاکستان سے لوٹا تھا تو میں نے یہ قصص الانبیاء شروع کیا تھا. اب سن 2016 جا رہی ہے اور اپنے طور پر کوئی کوتاہی بھی نہیں کی. باوجود اس کے ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قسط کیے ہیں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ، اور اوسط لحاظ سے آدھ گھنٹے کا ہم نے یہ درس رکھا ایک دوست کی فرمائش پر کہ نہ اس کا ڈیوریشن زیادہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، اس لیے اوسط لحاظ سے ہم نے آدھ گھنٹہ رکھا. بہرحال ایک وسیع موضوع ہے قصص الانبیاء کا. ایک بات بڑی نپی تلی ہے کہ قرآن پاک کے جو قصص ہیں وہ کوئی عام کہانیوں کی طرح نہیں ہے کہ انسان پڑھ لے یا بس جو ہے وہ مزہ لے لے، بلکہ قصص الانبیاء تو ایک عظیم موضوع ہے. اور بے شمار واقعات، بے شمار نکات انبیاء علیہ الصلوۃ کے قصص میں ہمیں ملتے ہیں اپنے عقیدے اور اعمال سنوارنے کے. اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان قصص کو پڑھنے یا سننے کے بعد کتنا سبق حاصل کرتے ہیں یا ان پر کتنا عمل کرتے ہیں. اب یہ آپ کا اور ہمارا ذمہ ہے. نشستن بگفتن برخاستن یہ تو ہو ہی رہا ہے دنیا میں کہ آئے کہا اور چل دی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کی پہلی قسط پڑھی تھی، ہم یہاں رکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کچھ بت بنا کر دیے. یہ آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ جہاں بتوں کے پجاری تھے وہاں وہ بت گر بھی تھے. اور کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضرت ابراہیم کے والد بنایا کرتے تھے ان کی مارکیٹ کے اندر ایک الگ قیمت ہوتی تھی. ہر انسان اپنے فن کا ایک کاریگر ہوتا ہے. بہت بڑے سنگ تراش تھے وہ. یعنی پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے بت اگر بازار میں آتے تھے ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے. مصروفیات زیادہ ہوئیں تو ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میں تو نہیں جا سکتا، آپ جا کر یہ بیچ آؤ. یہ ہم نے گزشتہ قسط میں پڑھا اور پھر کیا ہوا وہ بھی پڑھ دیا. جہاں پر ہم نے گزشتہ قسط روکی تھی وہ یہ تھی، یہاں پر روکی تھی کہ گلیوں والے، بازاروں والے، گھروں والے آئے شکایت لے کر حضرت ابراہیم کے والد کے پاس کہ یہ کیسا لڑکا آپ نے آج بھیجا تھا. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا 5 روپے کا، یہ 10 کا، یہ 15 کا، یہ 40 تھا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے گلیوں میں کہ جس نے دوزخ جانا ہے ان کو لے لو.
علماء نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کے والد نے یہ الفاظ ان لوگوں کے سنے تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کہنے لگے میں بھی سوچ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بت گھر سے گئے ہیں، ایک تو کیا سارے کے سارے واپس آئے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن میں بھی حیران ضرور تھا، اب میں سمجھا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ بہت غصہ ہوا وہ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ ادھر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت بات تو سمجھ گئے تھے کہ بہرحال شکایت تو ہو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گزشتہ قسط ہم نے یہاں روکی تھی، اب انشاءاللہ آج کو ہم یہیں سے چلائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ روزہ تو نہیں ہے آج آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے والد کی آواز پر۔ اب لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ آزر کہلاتے تھے، وہ آزر تھے، اور آزر آیا ان کا لقب ہے یا نام ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا اشارہ میں نے گزشتہ قسط میں کر دیا تھا، اس لیے اب اس کو چھوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا کیا ہے آپ؟ میں نے آپ کو بت دیے تھے تراش کر میرا ہاتھ بٹانے کے لیے، میں مصروف رہا، لیکن میں جس وقت آپ گھر لوٹ کر آئے ہیں مجھے تبھی شک پڑ گیا تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا ہے۔ جب خیر ان کو بھی اپنی بہرحال کاریگری کا علم تو تھا کہ جب میں بت تراشوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بکے ہوں، تو ایک بھی نہیں بکا، آج پہلی بار ایسا ہوا، شک تو مجھے تبھی پڑ گیا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں علماء یوں لکھتے ہیں، اور یہ آپ کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، پیغمبر بچپن ہو، پیغمبر نوجوانی کا عالم ہو، پیغمبر پہ جوانی کا عالم ہو، پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم کا یعنی شان دیکھیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ میں نے شاید گزشتہ قسط میں ذکر بھی کیا کہ علماء فرماتے ہیں خدا کے انبیاء میں علیہم السلام 3 خدا کے نبی اور رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم ہے، حتیٰ کہ مولانا حفظ الرحمان سیو ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ بڑی بات ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور والد اصرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں، یہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ موقع آیا تھا جس موقع کے منتظر تھے خدا کے پیغمبر، اور سب سے پہلے جو بات علماء نے عنوان کے طور پر لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پر دعوت دی ہے، سب سے پہلے اس دعوت کی ابتدا اس مرحلے پر اپنے باپ سے کی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کے قریب ہوئے، لیکن یعنی اسلوب ذرا دیکھیں پیغمبر کا کہ عقیدہ بھی بیان کیا، توحید کو بھی پیش کیا، لیکن کہیں بھی کسی لحاظ سے بھی بات میں جھول نہیں آنے دیا، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو چاہے اخلاق کے لحاظ سے ہو۔ پیغمبر کی دعوت کا اسلوب تو نرالا ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے۔ آپ نے ہم نے دعوت دینی ہوتی ہے اچھی بات کی ہی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے کلہاڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، ان کا بس چلے گردن اتار دیں۔ پتہ ہے شاید آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے میں وہ تبلیغ کا اہل ہے اور ہر شخص اپنے دائرے میں تبلیغ کا محل ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے پوچھا حضرت تبلیغ کون کرے کہاں کرے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا تبلیغ اہل سے ہو محل میں ہو۔ اگر میرے ساتھ یہ جملہ کہہ دیں تبلیغ اہل سے ہو محل میں ہو، حضرت کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے نہ ہر شخص تبلیغ کا اہل ہے اور نہ ہی ہر شخص تبلیغ کا محل ہے۔ بہرحال یہ تو خیر بڑوں کی باتیں ہیں، ہم اگر سمجھ لیں تو پھر کہنے ہی کیا ہے، پھر تو ہر شخص جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے آگے اس بات کو پیش کرتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے خدا کے ہر نبی متفق رہے، شرائع میں اختلاف آیا وہ اپنی جگہ ہے، عقائد میں نہیں۔ اب جب والد نے یہ بات کہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سنا، حافظ صاحب آپ آگے تشریف لائیں، نہیں اب آگے آ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ آپ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے تذکروں کو پڑھیے آپ، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن کا انداز دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے بڑے سچے نبی تھے۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، آج کل کئی اس طرح کے لوگوں کے ذہن پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی ایسا جملہ یا نہیں سنا؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ تو اکثر سننے میں آتا ہے یا پڑھنے میں آتا ہے، یا کئی لوگوں کے خاص کر جو ینگ جنریشن ہیں ان سے تو یہ وبا کچھ اس طریقے سے پھوٹ رہی ہے کہ جی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کتابیں رکھ لیں، اگر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اہلاً سہلاً، اگر اسٹوڈنٹ ہے اہلاً سہلاً، قرآن پاک سامنے رکھ لیا اس کا ترجمہ پڑھ لیا، احادیث طیبہ سامنے رکھ لی ترجمہ پڑھ لیا، اہلاً سہلاً بس ٹھیک ہے۔ نہیں، یہاں پر غور کریے، علماء نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو جہاں قرآن بیان کر رہا ہے، علماء نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں وہ بڑے، دوسری طرف اگر بخاری کھولیں آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جملے لائے ہیں بخاری شریف کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے، ثلاث کذبات،
کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. کتنے جھوٹ بولے تھے؟ لفظی ترجمے پہ آؤ تو یہی ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہم علماء نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت اور بخاری شریف کی اس حدیث میں علماء کو نکال کر تطبیق دے کر دکھاؤ. نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو بات؟ یا تو ہے آپ کا روزہ آج مجھ سے آپ چھپا رہے ہیں اس لیے شاید جو ہے وہ طبیعت اکھڑی ہوئی ہے، اور یا آپ کو نماز کے بعد جانا ہے کام پر، اس لیے تھوڑا وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں خود بھی ایک ذاتی تجربہ ہے، کچھ باتیں ذاتی تجربے کی ہوتی ہے نا. اگر آپ بات سمجھ سکیں تو، حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بخاری شریف آپ کی ہماری کتاب ہے یا نہیں؟ بخاری شریف ہمارے سر آنکھوں پر ہے یا نہیں؟ بلکہ بعض علماء کا تو جملہ یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں 3 کتابیں ایسی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. کتنی؟ 3. ان میں سے ایک بخاری شریف ہے. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ایک عجیب مقام بخشا ہے، لیکن جہاں قرآن کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیا، وہیں بخاری شریف حضرت ابراہیم کے باب میں یہ بیان کرتی ہے کہ ثلاثہ کذبات، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے، میں نے لفظی ترجمہ کیا، کوئی جھول بھی نہیں کیا ہے، اردو میں اس کا جب ترجمہ کرو. اچھا اب بات یہی ہے، بالکل طے شدہ بات ہے کہ اگر قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے ترجموں کو سامنے رکھ لو اور علماء کے وجود کو ہٹا دو درمیان سے، پھر ان میں تطبیق دیکھ کر دو. حالانکہ میں آپ سے کہتا ہوں، کیا بخاری شریف قرآن کے خلاف کہہ سکتی ہے؟ اور آپ تو بتاؤ، کیا قرآن کچھ کہے گا اور بخاری کچھ کہے گی؟ یہی تو بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے احادیث طیبہ کا انکار کیا، انہوں نے اپنے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور بخاری کہتی ہے ثلاثہ کذبات. تو ہم قرآن کی مانیں بخاری کی مانیں؟ انہوں نے کہا ہم قرآن کی مانیں گے، بخاری کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا جب بخاری کا اعتبار ہی نہیں رہا، پھر چھٹی، پھر مل کے کہو نا چھٹی. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن پاک میں ہے کہ نہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کریں؟ ابھی آج میں سے کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ اب میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے حق ہی نہیں ہے. جنہوں نے پڑھی ہے اہلاً سہلاً، نہیں پڑھی ہے پڑھیں، بھلے قضا کر کے پڑھنی پڑے پڑھیں، چھوڑے نہیں. میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے حق ہے کہ میں کسی سے ممبر پر کہوں کہ تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. کبھی کبھی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، ایک انسان کو نماز قضا کرنی بھی پڑھے، اگر وہ قضا بھی کرتا ہے کسی کو بتائے نہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے. اب آپ کا اس دوسرے کے آگے اظہار کرنا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ دوسرا گناہ ہے. کیوں اظہار کر رہے ہو؟ اللہ نے پردہ رکھ دیا، بس خدا کا شکر ادا کرو، بس اس کو قضا کرو. بات سمجھ آئی؟ انسان حکمت سے جواب دے دیتا ہے، بس ضروری تو نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولے. مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں بس اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کرنے کی ضرورت ہے. اگر میرے ساتھ کر دو قضا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ذمے سے ہٹتی نہیں، وہ ذمے پہ انسان کے رہتی ہے. اور ایک جملہ آپ سے میں کہتا ہوں اکابر کی اتباع میں اگر دل لگتا ہو، کبھی بھی نماز چھوڑنے کا بوجھ، روزہ چھوڑنے کا بوجھ، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ، حج یا قربانی کے چھوڑنے کا بوجھ اپنے سینوں پہ لے کر اوپر نہیں جانا، جا نہیں سکو گے. آپ اور ہم مر سکیں گے، اوپر جا نہیں سکیں گے. اشارہ کر دیا میرا، میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
انشاءاللہ یہ جو بخاری شریف کے حوالے سے جو ہے نا ثلاثہ کذبات کا جو میں نے اشارہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ جب وہ تینوں واقعات میں بیان کروں گا تو آخر میں اس حدیث کی وضاحت کروں گا کہ علماء نے اس حدیث کا معنی کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بخاری وہی کہتی ہے جو قرآن کہتا ہے، بس یہ ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اگر علماء کا وجود کو درمیان سے نکال دو پھر تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے وہ اکابر، میں نے جیسے پرسوں یہاں ایک دوست کوئی بات مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے ایک جملہ کہا علماء کی اتباع میں، میرا جملہ نہیں ہے، وہ علماء کا اتباع میں نے کہا تھا کہ آپ اور ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، تاریخ کی کتابوں میں ایک مولانا ابو علی قاری رحمت اللہ علیہ ملتے ہیں، یعنی صدیاں گزر گئیں۔ پتہ ہے ایک دفعہ صرف کے مسئلے میں ایک صیغے میں ایک غلطی کر گئے، استاد نے پکڑ لی غلطی۔ جب استاد محترم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دی ہے آپ، صرف کے صیغے میں اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی۔ لگا لیں، وہ ہے اوپر بھی ہے، ہاں بس وہ پیچھے بھی ہیں، اگر کسی کو پنکھے کی ضرورت ہے تو لگا لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ استاد محترم رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا کی، اب صرف کے صیغے میں اتنی بڑی غلطی۔ آنکھیں جھکا لیں، چلے گئے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال پورا پھر علم صرف حاصل کیا، پھر استاد بن کر مصلی پر بیٹھے، ایک صیغے میں غلطی کی، کتنے 40 سال دوبارے اس کو پڑھا۔ اب ہم کہیں کہ نہیں جی جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کہاں سمجھے تھے، یہ سب سے بڑا جھول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علماء کی اتباع میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، اس لیے انہوں نے جو بخاری شریف کی حدیث ہے ثلاثہ کذبات، اس کا جو معنی کیا ہے وہ پھر کبھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، آگے آئے گا قصص الانبیاء میں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ بات حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابا سے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ تینوں چیزیں پیغمبر نے جمع کر دی۔ اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے فرمایا حضرت ابراہیم نے، یا اباتی، اے ابا۔ اسلوب دیکھیں پیغمبر کی دعوت کا، لم تعبد، ان کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جن کے لیے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کو پوجتے کیوں ہیں؟ ما لا یسمع، وہ آپ کی کچھ نہیں سنتے، ولا یبصر، آپ کی کچھ نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کی کوئی ذرا مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کے اب یہ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے کیسے بات سامنے رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے دوست، عقیدہ سمجھ تب آتا ہے جب انسان کھل کر بیان کرے۔ یہ بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اکابر کی سیرت بتاتی ہے کہ عقیدے کا مسئلہ سمجھ تبھی آیا ہے کہ جب بیان کرنے والے نے کھل کے بیان کیا ہے۔
اگر کوئی آئے اور کہے نہیں جی تھوڑی نرمی بھی ہونی چاہیے، ذرا وسعت قلب بھی تو کسی شے کا نام ہے نا جی، ذرا تھوڑی سی حکمت بھی، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی مصلحت بھی اپنا لیں تاکہ لوگ نہ ٹوٹیں۔ اگر آپ کے مجمع میں شیعہ زیادہ ہیں، شان حسین بیان کر دیجئے، آپ کے مجمع میں بریلوی زیادہ ہیں، شان اولیاء بیان کر دیجئے، آپ کے سامنے اہل حدیث با اصطلاح جدید بیٹھے ہیں، پھر کھل کے توحید بیان کر دیجئے، بس ٹھیک ہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش۔ ایسے نہیں ہوگا بھائی میرے، اس سے پھر جو حقیقت ہے، اسی لیے شمس نوید عثمانی وہ کیا صیغہ لائے ہیں ایک شاعر کا مصرع کہ یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات لگی لپٹی کی نہیں ہے۔ اب حقیقت ہے نبوت تو شان یہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں ابھی اس قصے کو پورا نہیں بیان کروں، آگے کسی موقع پر انشاءاللہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرکت سے جلال میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک زبان سے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، جلال چہرے پر تھا۔ خیر وہ بھی سمجھ گیا، بعد میں وہ اٹھ کے جب چلے گئے تو میں قصہ بالکل اختصار کروں، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ میں سے کوئی نہیں تھا؟ تو صحابہ نے فرمایا آقا آپ بس ایک آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ حضور نے فرمایا نبوت کی یہ شان نہیں ہے کہ آنکھوں سے اشارے کرے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابتی، اے ابا، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، ما لم یأتک، آپ کو نہیں بچا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فرمایا میرے اتباع کیجئے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس آیت کی شرح میں صاحب قصص الانبیاء فرماتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا نبی ہو باپ کو اس کے تابع آنا ہے۔ نبوت تو یہ شان ہے، یہ قوت ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ اور پتہ ہے صرف یہاں پر حضرت ابراہیم نے بس نہیں کی، فرمایا یا باتی، اے ابا، لا تعبد الشیطان، ہم آپ سے کہتے ہیں شیطان کی پوجا نہ کریے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے آزر تو بت پوجتے تھے اور بت ہی بیچتے تھے، وہ شیطان کی پوجا کب کرتے تھے؟ علماء نے فرمایا خدا کو چھوڑ کر کسی بت کے آگے سجدے کرنا، کسی سجد کا بت کے آگے نظر و نیاز چڑھانا، خدا کی توحید کو چھوڑ کر اس طرح کی حرکت کرنا، یہ دراصل شیطان کی ہی پوجا ہے۔ ہم تو نہیں کرتے، ہم تو نہیں کرتے الحمدللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ بھئی اگر عقیدہ توحید سمجھ آ جائے تو پھر تو بات کیا ہے۔ فرمایا اس کی پوجا نہ کریں آپ۔ آگے پھر فرمایا یا اباتی، اے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ہم تو ڈرتے ہیں ابا کہیں ایسا نہ ہو اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے خدا کا قہر آیا، خدا کے عذاب کی پکڑ میں نہ آئے۔ اگر آ گئے تو پھر نتیجتاً شیطان کے ساتھی ہو گئے، آپ لال پیلا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا نا کہ علماء نے فرمایا کہ توحید سمجھ بھائی تبھی آتی ہے۔ اب آپ بتائیں حضرت ابراہیم نے کوئی لگی لپٹی رکھی ہے؟ مل کے تو بولو۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک آخری بات سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب تو انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گا، لیکن اس موقع پر جو علماء نے لکھا ہے وہ بھی سن لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حق پورا ادا کیا، والد مانے نہیں، والد مانے بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باپ آئیں گے، آمنا سامنا ہوگا ایک جگہ، یہ حدیث میں ہے، اور وہی حدیث بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا چہرہ کالا ہوا ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم دیکھ کر پہچان تو لیں۔ اس مقام پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ، آپ نے میری دعا کو قبول فرمایا تھا کہ اس میدان میں آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میرے سامنے آنے چلی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فرمایا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی صورت میں تبدیل کر دیں گے، وہ کیچڑ کے اندر لگ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا یہ بھی اچھا، اور جب بجو کی صورت میں تبدیل کر دیے جائیں گے آزر، تو اس کے بعد وہ حدیث بتاتی ہے کہ اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے یہ منظر، لیکن اللہ حضرت ابراہیم کی خاطر آزر کی شکل کو ظاہری طور پر تبدیل کر دیں گے، اللہ کو قدرت حاصل ہے، اور لیکن سزا اس کے لیے جو ہے وہ ہے، اس لیے کہ جو شخص عقیدے کا جھول لے کر اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا اس کے لیے جنت نہیں۔ اور آپ تو شاید نہ مانیں، قصص الانبیاء کے صاحب نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کئی لوگ سنائی دیتے ہیں کہ جی ہمیں استاد بچا لیں گے، ہمیں ہمارے والد بچا لیں گے، ممکن ہے ہمیں ہمارے پیر بچا لیں گے، یہاں حضرت ابراہیم ہے، وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے۔ اور آپ تو مانیں یا نہ مانیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جہاں ابو الانبیاء ہے، بعض علماء نے حضرت کا ایک اور لقب بھی ذکر کیا ہے، ابو الموحدین، کہ وہ موحدین کے باپ تھے، لیکن بیٹے کا جو عقیدہ تھا وہ بیٹے کا تھا، باپ نے تسلیم نہیں کیا تو اس کا فائدہ باپ کو نہیں۔ اب بہرحال یہ بات جتنی ہم اور آپ سمجھ سکیں اب ہمارا کام ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ قرآن پاک کے قصص یہ شان رکھتے ہیں کہ ان کے ایک اپنا مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ ان سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ویسے آج میری پیش گوئی سچی نکلی ہے، ابھی میں نے ان سے کہی تھی، میرے خیال میں جتنی جلدی میری پیش گوئی پوری ہوئی ہے نا، قائدیانیوں کے بقول تو مجھے نبی ماننا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سچے نبی کو مانو، مل کے کہو سچے نبی۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ تو سینکڑوں باتیں آپ صدیوں سے، یہ بھی کوئی واقعات ایسے تھوڑے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنے، آپ نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اسباق کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور میں ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا، میری باتیں ختم ہوتی نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، خود بھی کوشش کرو کچھ چیزیں سیکھنے کی۔ دین اسلام ایسی شے نہیں ہے کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا ہو، نہ، دین اسلام کو آپ نے اسی دھرتی پر سیکھنا ہے، خود سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ جتنی محنت ہو سکے۔ آپ اپنے طور پر کوشش تو کریں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ امام بخاری بن جاؤ، وہ تو آپ کے ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن انسان کچھ جستجو تو کر سکتا ہے، کچھ کوشش تو کر سکتا ہے۔ علماء حق کے دروس ملتے ہیں، آپ تو نیٹ آپ کی انگلیوں میں ہے، ایک بٹن دبائیں سینکڑوں حضرات آ جائیں گے، لیکن ان کو سنیے جن کا علم راسخ ہے،
جو دین اسلام کے بارے میں بھروسے کی شان رکھتے ہیں، دوسرے نہیں۔ ورنہ شاید آپ نے تو خیر آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، مجھ سے تو زیادہ آپ نیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں، ایک کا آپ نے یہ سنا ہے، کہتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ کہتا ہے سیام تو جمع کا لفظ ہے اور جمع 3 پر بھی صادق آتی ہے، لہٰذا اس دور میں تو کوئی 3 روزے بھی رکھ دیں تو یہ آیت پوری ہو گئی۔ آپ کو تو صحیح چھٹی دی ہے اس نے، 3 روزے جان ہی چھڑائی اس نے۔ اس لیے ایسوں کو نہ سنیں۔ حضرت شیخ مکی صاحب کے دروس ہیں، ان کو آپ خود سوچیں یار، دل لگتی بات کہو، ایک انسان کو 60 سال ہو گئے ہیں مسجد حرام میں پڑھاتے پڑھاتے، کیا یہ سعادت نہیں ہے؟ آپ بولو، اور بولو تو صحیح۔ 60 سال، اچھا آپ حیران ہوں گے، 20 سال مکمل قرآن پاک کا ترجمہ مکی صاحب نے کعبے کے سائے میں پڑھایا ہے۔ اب ان کا وہ 20 سال، کتنا؟ 20 سال۔ اور اب جو مکی صاحب نے کعبے کے سائے میں درس قرآن دیا ہے وہ کتابی صورت میں آ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں صرف سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کر 34ویں آیت تک، کتنا؟ 34ویں آیت تک، الف لام میم سے 34ویں آیت تک وہ درس کتابی صورت میں چھپا ہے، جو کم و بیش 1000 صفحات میں ہے۔ ابھی جب وہ پوری آئے گی تو سوچیں کہاں تک جائے گی۔ آپ نیٹ پر ہیں، ان کو سنیں، منہاج مسلم ہے مکی صاحب کے، پورے درس ہیں، وہ عقیدے پر ہیں، پورے عقیدے پر۔ آپ حیران ہوں گے، ایک درس 1.5 گھنٹے کا ہے، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ 6 درس ہیں۔ آپ میں سے کسی نے سنے؟ ضرورت ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب قصہ مختصر کریں، پہلے آپ کو نماز بھی